بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 17 پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ نبوت کے بارے میں بات کریں گے۔ نبوت کیسے شروع ہوئی، آگے کس طرح سے سلسلہ شروع ہوا تبلیغ کا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ لیکچر جیسے ہی آپ لوگ سن لیں گے تو فوراً سے آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی آپ لوگ کوئی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا ایک دو دفعہ ہینڈ آؤٹس کو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرح، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بعثت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعثت یا ظہور بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا اعلان کر دینا۔ یہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہونا شروع ہوئی تھی تو یہ شروع ہوئی تھی سچے خوابوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رہتے تھے غار حرا میں، وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک وہ کئی دن تک وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی جب عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سوموار کا دن تھا، 17 رمضان المبارک کی رات تھی، تو تب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مارا زور سے 3 دفعہ اور فرمایا کہ پڑھو۔ 2 دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ ریسائٹ کیا، تو اس کی تلاوت کی تھی۔ سورۃ اللہ کی آیت کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو کہ جنرس ہے، جنرس اکرم۔ جنرس کا ویسے سخی بھی میننگ ہوتے ہیں، کرم کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ سے علم بالقلم، یعنی کہ پڑھو جس نے تمہیں سکھایا، قلم کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر واپس آئے، ان کی باڈی جو ہے وہ اس وقت کانپ رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر کمبل اوڑھایا، حضرت خدیجہ نے ان کو انکریج کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھنے پہ ان کو بتا دیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں آپ، اور سچ کے لیے آپ سفر بھی کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آپ دکھ تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ڈسگریس نہیں کریں گے۔ پھر وہاں سے اس کے بعد پھر جو تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کیسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، کیونکہ حضرت خدیجہ کو بتایا تھا اپنی نبوت کے بارے میں، تو سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئی تھی وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ 4 MCQs آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں تک پیغام وغیرہ پہنچایا، آہستہ آہستہ بالکل سیکریٹلی، یعنی کہ چھپ کے جو ہے نا وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھپ کے انوائٹ کیا لوگوں کو اپنے دین کی طرف۔ پھر جو ہے وہ قرآن پاک میں وہ ہے بھی سی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اپنے جو قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو وارن کرو یا ان کو بچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر رشتہ داروں کو دعوت دی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ ان کو انوائٹ کیا، خطبہ دیا تھا، خطبے کے تھرو ان کو اسلام کی طرف انوائٹ کیا۔ اس کے بعد رشتہ داروں کی طرف جب میسج کو پہنچا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو پھر حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اب اسلام کو عام لوگوں تک پہنچائیں، یعنی کہ کھلے عام آپ اپنی تبلیغ کو شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بات کی صفا کے مقام پر، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ ان تک پہنچایا۔ تو جو قریش تھے ان کو غصہ آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو لہب، انہوں نے ان کی مخالفت کی،
خیر حضرت تو نہیں بولنا چاہیے، ابو لہب انہوں نے مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم تھے ان کے گھر کو مرکز بنا دیا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے نبوت کے 5ویں سال میں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، کس کا گھر سینٹر بنا دیا گیا تھا؟ ہاؤس آف ارقم، کون سے سال میں؟ نبوت کے 5ویں سال میں۔ یہاں سے پھر کیا ہوا تھا کہ مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ دین وغیرہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ارقم کا گھر واقع تھا جو پہاڑ صفا کا جو پہاڑ ہے نا اس کی بالکل دامن میں واقع تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکریٹ تھی، سیکریٹ سی ایک چیز تھی، اور یہ سیکریٹ اس لیے کر دیا گیا تھا کیونکہ مسلمان ایک دفعہ مل کے عبادت کر رہے تھے تو جو مشرکین کا ایک گروہ آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ابیوز کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت جو سعد بن ابی وقاص تھے انہوں نے ایک ہڈی بھی اٹھا کے ان کو ماری، اس کی وجہ سے جو مشرکین میں سے ایک بندہ زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ ہمیں ایک سیکریٹ جو ہے نا وہ سینٹر بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کی تو اس کے بعد جو مشرکین تھے ان کی اپوزیشن، ان کی مخالفت بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایون کہ جو آخری سٹیج میں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی تھی۔ 3 سٹیجز اس میں دیکھنے کو ملتی۔ سب سے پہلے تو جو مشرکین تھے انہوں نے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بارگیننگ کے تھرو یعنی کہ لین دین کے تھرو معاملات کو روکنے کی کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی کہ ہم سے جو ہے نا وہ دولت وغیرہ لے لیں یا کچھ بھی لے لیں تو آپ اس تبلیغ کو روک دیں۔ 25 لوگ آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ بھئی وہ مشرکین مکہ آئے تھے تو انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ کہی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر یہ میں ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھنے تو بھی میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ تعالیٰ کا جو دین کی جو تبلیغ ہے اس کے لیے میں اپنی زندگی وقف کروں گا۔ حضرت ابو طالب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جو قریش تھے انہوں نے بادشاہت کی بھی آفرز کی، انہوں نے جو ہے نا وہ دولت کی آفرز کی، اچھی سے اچھی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بھی آفرز کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا انکار کر دیا۔ اگلے فیس میں کیا ہوا کہ انہوں نے بلیم کرنا سٹارٹ کر دیا، انہوں نے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا، افواہیں پھیلانا شروع کر دی، قرآن پاک کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا۔ نذر بن حارث تھے، انہوں نے کیا کیا کہ روم کی جو کہانیوں کی کتابیں ہیں وہ لے کے اور انہوں نے قرآن کو صرف ایک متھ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ڈینائی کر دیا۔ پھر انہوں نے منافقانہ طور پہ سارے میٹر کو سالو کرنے کی کوشش کی مشرکین مکہ نے، لیکن سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مکہ کے لوگوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کے ساتھ مل کے مختلف قسم کے شکوک و شبہات گھڑنا شروع کر دیا، غلط باتیں شروع کر دی قرآن پاک کے بارے میں، جیسے وہ جو غار کے رہنے والے لوگ یعنی کہ جو ذوالقرنین تھے وہ ایک لوگ گزرے ہیں، اس کا بھی ایک وہ واقعہ ہے، انہوں نے جس طرح سے بات کرنا شروع کر دی تھی اس طرح سے جو ہے نا وہ مشرکین مکہ نے غلط باتیں گھڑنا شروع کر دی تھی، جو زندگی کی جو حقیقت کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا، اور اس کا جواب بھی قرآن پاک میں پھر نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ جب تمام کے تمام طریقے فیل ہو گئے تو پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ پھر وائلنس پہ، تشدد وغیرہ پہ اتر آئے۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ آپ ابیسینیا کی طرف آپ جو ہے نا وہ ہجرت کر جائیں۔ آخری سٹیج میں تو مشرکین مکہ نے باقاعدہ پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ اس وقت نبوت کا 7واں سال چل رہا تھا۔ بنو ہاشم نے اس چیز کی مزاحمت کی تھی، بنو ہاشم ساتھ نہیں تھے، بنو ہاشم یہ کہتے تھے کہ نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بنو ہاشم نے کیونکہ مزاحمت کی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، بنو ہاشم نے پھر جو نبوت کا 7واں سال تھا، 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک شیب ابی طالب میں ہی انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ بنو ہاشم شیب ابی طالب کی وہ ایک گھاٹی تھی، وہیں پہ وہ رہتے تھے، 3 سال تک وہیں پہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہشام ابن عمر، ظاہر ابن ابی امیہ، اس کے بعد
زما ابن الاسود اور ابو البختری اور اس کے بعد متام بن عدی، ان کی کوششوں سے یہ والا جو سوشل بائیکاٹ تھا یہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ٹرمائٹس ہوتی ہیں جو لکڑی کو کھا جاتے ہیں، وہ کیڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین نے جو ایک پورا کانٹریکٹ لکھا ہوا تھا نا، اور کعبہ کے اندر اس کو ڈسپلے کیا ہوا تھا، کعبہ کے اندر لگایا ہوا تھا، تو جتنی بھی وہ ٹرمائٹ جو کیڑے تھے وہ تمام تر معاہدے کو کھا گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی تھی جس بندے نے وہ والا کانٹریکٹ لکھا تھا کہ اب بنو ہاشم کے ساتھ بالکل بائیکاٹ رکھنا ہے، اس کو سزا بھی ملی تھی۔ منصور بن اکرمہ تھا وہ آدمی جس نے وہ لکھا تھا پورا کانٹریکٹ، اور قریش کے کچھ چیف تھے جنہوں نے اس کو سائن کیا تھا۔ یہ والا جو ٹیکس تھا، یہ جو کانٹریکٹ تھا، یہ کعبہ میں لگا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منصور بن اکرمہ کے ہاتھوں کو بالکل پیرالائز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا ٹرمائٹس جو تھیں وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ کو کھا گئی تھیں۔ تو یہ نیم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس نے لکھا تھا وہ والا ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غموں کا جو ایک سال تھا جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، وہ آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد ایکسینشن یعنی کہ معراج کا واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ جیسے ختم ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بہت زیادہ اداس تھے، اور اس سال کو انہوں نے عام الحزن یعنی کہ دکھوں کا سال کہا تھا۔ مشرکین جتنے بھی تھے ان کو پیچھے سے سپورٹ تھی ابو لہب کی، انہوں نے دھمکیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے کسی نئی زمین پہ جانا چاہیے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اس لیے انہوں نے طائف کی وادی کو جو ہے وہ چوز کیا، اور جو کہ مکہ سے 60 کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع تھی۔ تو یہ کلومیٹرز آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ طائف کی طرف جو واقعہ جو جرنی تھی، جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ طائف کے لیے جو اپنے سفر کیا تھا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت طائف کے اندر جو قبیلہ تھا اس کو 3 بھائی چلا رہے تھے، 3 بھائی اس قبیلے کے ہیڈ تھے۔ 3 بھائیوں کا جو نام تھا وہ عبد یلیل تھا ایک، اور ایک دوسرا بھائی تھا مسعود، اور تیسرے تھے حبیب۔ یہ والے جو ایک ان میں سے ایک جو بھائی تھا اس کی شادی صفیہ کے ساتھ ہوئی تھی، صفیہ بنت معمر کے ساتھ۔ یہ قریش سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو انوائٹ کیا تو وہ بہت زیادہ غصے ہوئے، انہوں نے گلی محلے کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے پتھر برسانا بھی شروع کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے جو ہے وہ بھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ والا جو باغ تھا یہ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا۔ انہوں نے اپنے غلام عدس کے تھرو انگوروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت جبرائیل وہاں پہ آئے، جو کہ پہاڑوں کے فرشتے بھی ان کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو طائف کی جو پوری وادی ہے اس کو ہم لوگ تباہ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا تھا، یہ کہا تھا کہ کیا پتا کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ہی اسلام کو قبول کر لیں۔ 10 دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، اور اس کے بعد پھر مکہ واپس آ گئے۔ تو کتنے دن رہے؟ 10 دن رہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس پورے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے گروپ سے ہوئی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جنوں کے لیے مسجد بھی یہیں اسی مقام پہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو تھا معراج کی طرف، جس کو ایسنشن بولا جاتا ہے، وہ ہوا۔ یہ 27 رجب المرجب کو ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 ایئرز تھی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی پوری ڈیٹیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی اسٹریٹجی بنائی تھی تبلیغ کی، اور انہوں نے جو مائگریشن کی، دوبارہ ہجرت کی مدینہ کی طرف، جب وہ والی اچھا مائگریشن کا کی۔ حج کے دوران کیا ہوتا تھا کہ عرب سے تمام لوگ جو آتے تھے وہ مکہ کی طرف ہی آتے تھے ہر سال حج کرنے کے لیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے ملتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یثرب مدینہ کو ہی کہا جاتا تھا اس وقت۔
تو یثرب سے بھی کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی انوائٹ کرتے تھے اسلام کی طرف. اب یثرب میں کچھ یہودیوں کے بھی قبیلے وغیرہ جو ہے نا وہ رہتے تھے. تو جو یثرب کے جو لوگ تھے انہوں نے پہلے سے بھی سننا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک نبی ہیں جو کہ تبلیغ کرتے ہیں. خزرج ایک قبیلہ تھا، اس کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جب وہ واپس گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. اس کے بعد allegiance to عقبہ الاولیٰ. allegiance کا مطلب ہوتا ہے عہد بیعت، یعنی کہ بیعت کرنا، عہد کر لینا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، تو allegiance to عقبہ الاولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ 6 لوگ جو تھے یثرب کے، ان میں سے 5 لوگ اور 7 نئے لوگ، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 لوگ. 5 اور 7 12 لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی منا میں، اور ان کا نام تھا عقبہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. یہ پہلا جو سال تھا بیعت کا، اس کو بیعت عقبہ الاولیٰ بولا جاتا ہے، کیونکہ جو پہلی بیعت تھی وہ عقبہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی. اور اس میں اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا. اس میں جو بیعت کروائی گئی تھی اس میں کیا کنڈیشنز تھیں؟ یعنی بیعت میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگلے بندے سے ریپیٹ کروائی جاتی ہیں اور اس نے اس کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں مین کنڈیشنز یہی تھیں، اگلے بندے کو یہی ان سے جو ہے وہ کہلوایا گیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ہم کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور ہر قسم کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو یثرب کے لوگوں کے ساتھ بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے. حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں وہاں رکے، اور وہاں پہ وہ انصار کے ہر گھر میں جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیا کر رہے تھے. حضرت مصعب بن عمیر نے سعد بن معاذ کو بھی انوائٹ کیا، اور سعد بن معاذ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا. وہ بڑے بہادر لیڈر تھے اور بڑے پر اثر وہ لیڈر تھے. پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ انکار کر دیا قبول کرنے سے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کو بڑی خوشی، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. ان کو دیکھنے کے بعد پھر تمام کا تمام جو قبیلہ تھا وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری بیعت دیکھنے کو ملتی ہے. حج کے موقع پر کل 75 انصار تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اس کو عقبہ دوم کہا جاتا ہے. انہوں نے بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ یثرب میں ہمارے پاس آئیں. ان میں 2 عورتیں شامل تھیں اور 73 اس میں مرد شامل تھے. حضرت عباس نے وارننگ کی تھی کہ اگر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب میں بلا رہے ہیں تو اس کی تمام تر رسپانسبلٹی بھی آپ لوگ اٹھائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرنے کا مطلب ہے کہ پورے عرب کی مخالفت آپ انوائٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی انصار جو ہے وہ بالکل اپنے ارادوں میں پختہ کھڑے رہے تھے. یہ جو دوسری جو بیعت تھی اس میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ آپ میری ہی بات کو سنیں گے، چاہے آپ لوگ خوشی میں ہیں یا چاہے آپ لوگ غم میں ہیں، آپ چاہے غربت میں ہوں گے یا خوشحالی میں ہوں گے، آپ لوگوں نے خرچ کرنا ہے، آپ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بولیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کون آپ پہ کس قسم کا الزام لگا رہا ہے. جب بھی میں یثرب میں آؤں گا تو آپ لوگ میری مدد کریں گے، میرا دفاع کریں گے، جیسے آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو اگلی دنیا میں آپ کو جنت جو ہے وہ دی جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کے جو ظلم وغیرہ تھے وہ بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ بڑھنے لگے تھے، اور انہوں نے یہی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور 3 دن غار ثور میں رکے تھے. جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا، پکڑ کر لائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا. سراقہ بن مالک تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو فالو کیا تھا، لیکن ان کو وہ پکڑ نہیں سکے تھے اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو جو ہے نا پیس کی یعنی کہ امن کی ریکویسٹ کی تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर में भी जो उनका जो एक खैमा था उसमें भी रुके थे कुछ दिन, कुबा की जगह पे भी रुके थे, वहां पे मस्जिद भी इन्होंने तामीर की थी। उसके बाद हजरत अली ने भी कुबा के मुकाम पे ही ज्वाइन किया था और वहां से आगे इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की थी। मदीने की तरफ हिजरत करने के बाद क्या हुआ और उसके बाद कौन कौन सी जंगें वगैरह हुई, 3 तरह की वैसे जो अहज़ाब हमें देखने को मिलती हैं, ग़ज़वात हमें देखने को मिलती हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह होती है अगले लेक्चर में मुलाकात, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसको 1-2 दफ़ा बस रीड कर लीजिएगा तो बस आप लोगों के सारे MCQs वगैरह क्लियर हो चुके, ठीक है। बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको देखा करें और उसके बाद आप लोग क्विज वीडियोस को देख लिया करें तो आप लोगों की सारी प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी थैंक यू सो मच।